چلیں جی تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے جیسے پہلے ابھی عرض کیا تھا کہ حارث سلطان نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور یہ دراصل میری ایک ویڈیو کا رسپانس ہے، بلکہ ان کی اس ویڈیو میں انہوں نے انجینئر کو جواب دیا ہے، تو بہرحال وہ اپنی حرکتوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے میرے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور مختصر بتا دوں کہ اس گفتگو کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب کی حارث سلطان سے ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور اس ڈیبیٹ میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کا ذکر آیا تھا، اور اس آیت میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے واللائی لم یحضن، سارا دار و مدار اس پر ہے، کی ورڈ وہی ہے کہ 3 مہینے عدت ہے ان عورتوں کی کہ جو اپنی حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اب ان کو حیض نہیں آئے گا، اور ان عورتوں کو کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا ہے. اس میں قیصر احمد راجہ صاحب کا جو ٹیک تھا، جو ان کی پوزیشن تھی، وہ یہ تھی کہ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن کو کسی بیماری کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، یا یہ کہ حیض آیا ہی نہیں اور وہ بڑی ہیں، اس طرح کی بیماری بھی ہوتی ہیں. تو اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے. میرا موقف اس تعلق سے اس وقت بھی یہ تھا جب یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور آج بھی یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے. پچھلے ہفتے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس آیت میں بچیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں ان عورتوں کا ذکر نہیں ہے کہ جن کو ابھی کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آیا. ایسا ممکن ہے کہ ایک لڑکی بالغہ ہو، 15-16 سال کی ہو، اور اس کو ابھی تک اس کا فرسٹ پیریڈ نہ آیا ہو، یہ پاسبلٹی ہے، اور اس طرح کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ بھی آبویسلی اس حکم میں شامل ہے، چونکہ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا. تو چاہے وہ کم عمری کی وجہ سے نہ آیا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ آیا ہو، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بول کر دونوں چیزیں اس میں مراد لی ہیں، اور اس طرح بہت کامن ہے یہ قرآن میں. تو بہرحال اس تعلق سے ایک ویڈیو بنی، حارث سلطان صاحب نے یہ ویڈیو بنائی، اور سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی، میں ان کی ویڈیو نہیں چلاؤں گا، اور اس کی وجہ ہے کہ یہ میری پالیسی کے خلاف ہے. مجھے اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں آڈیو چلا لیتا ہوں، تو یہاں آڈیو کی بھی ضرورت ایسی میں محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بیچ بیچ میں سے اس کو آگے کر کر کے الگ الگ جگہ سے چلانا پڑے گا. یہ ایک سیشن مختصر سا جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا مختصر سا آن ریکارڈ آ جائے یہ جواب، یہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے میں صرف آپ کو جگہ بتا دوں گا کہ ان کی ویڈیو میں انہوں نے کس منٹ کس سیکنڈ پر یہ بات کہی ہے. 4-5 پوائنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اس میں نیا ہے نہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جس کا تعلق یعنی میری ذات سے ہے، اور وہ اس معنی گر کہ بھائی مفتی صاحب کو جواب ڈھونڈنے میں 9 مہینے لگ گئے ہیں، اور اب جا کر جواب آیا ہے، تو بڑی محنت کی ہوگی، بہت ریسرچ کی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب چیزیں جانتے ہیں. جتنا اسلام کی مکمل معلومات ہے وہ سب ہمارے پاس ہے، فنگر ٹپس کے اوپر ہے. یہ میرا کبھی دعویٰ تھا ہی نہیں، نہ آج ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں، کچھ لوگوں کو اس طرح کے دعوے سننے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے دعوے سننے کی عادت ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ہم تو قرات کے ماہر ہیں، ہم تو سب سے بڑے حافظ ہیں، ہم تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اپنی پوزیشن اور اپنے مقام کو سمجھتے ہیں اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے، پرٹیکولر مسئلے کی، جس کا تعلق خلوت صحیحہ سے ہے، کہ جس کو حارث سلطان صاحب بار بار خلوت تنہائی کہہ رہے تھے، تو میں ان کو بتا دوں، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے چونکہ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ جب ہم سے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کریں تو آپ کی ریسرچ پراپر ہونی چاہیے. تو یہ نہ لگے کہ ہمیں فرسٹریشن ہو جائے کہ یار کس طرح بات کریں جب بنیادی اصطلاحات سے بھی واقف نہ ہو سامنے والا، ٹرمینالوجی سے.
تو خلوت تنہائی کوئی ٹرم نہیں ہوتی ہے، خلوت صحیحہ ٹرم ہے، چونکہ خلوت کے خود معنی تنہائی کے ہیں۔ تو اب خلوت تنہائی کا مطلب کیا ہوا؟ تنہائی تنہائی تو یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو خلوت صحیحہ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں عالم کورس میں اگر 6 سال کا کہیں نصاب ہے، کریکولم ہے، تو سیکنڈ ایئر میں، اور اگر 8 سال کا نصاب ہے تو تھرڈ ایئر میں یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے مختصر القدوری، اس کی کتاب الطلاق میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو ہمارے یہاں عالم کورس کے بالکل ابتدا کے دنوں میں یہ مسئلہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹی بچی کا، میں اپنا موقف دوبارہ دہرا دوں تاکہ ایک ہی ویڈیو میں ساری بات آ جائے، کہ اگر چھوٹی بچی کا نکاح ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، تو ہم اس بلوغت کے سے پہلے کے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس اس پر ایک دلیل نہیں ہے، بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں ایک دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جو 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، رخصتی 3 سال کے بعد جب کہ وہ بالغہ ہو گئی تھی اس وقت ہوئی تھی۔ کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس نکاح والے قصے کو غلط مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ 16 سال میں ہوا تھا، اور یہ جو 6 سال والی حدیث ہے یہ ہشام ابن عروہ نے گڑبڑ کر دی، یہ فلاں، عجیب و غریب آرگیومنٹس ہیں ان کے۔ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس کسی کو شوق ہو وہ آ کر ہماری اسٹریم پر بات کر لے۔ اسی موضوع کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ہشام ابن عروہ کی بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ جس کسی کو بھی شوق ہو آ جائے، انشاءاللہ مکمل اطمینان کے ساتھ وہ یہاں سے جائے گا، الا یہ کہ وہ حسب عادت ہٹ دھرمی کے اوپر میں مبتلا ہو تو بات الگ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں بالکل ابتدا میں مسئلہ پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر بلوغت سے پہلے ایک لڑکی کا نکاح ہوا اور اس کے بعد بلوغت سے پہلے ہی اس کو طلاق ہو گئی، چونکہ بلوغت سے پہلے اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے، تو اب سورہ احزاب کی ایک آیت کے مطابق اس کی کوئی عدت ہونی نہیں چاہیے، جبکہ یہاں پر سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر طلاق ہو گئی اور اس عورت کو لڑکی کو ابھی حیض نہیں آیا تو عدت 3 مہینے ہے۔ تو بھائی عدت 3 مہینے تو اس وقت ہوگی جبکہ کنزومیشن آف میرج ہوا ہو، اور کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے بلوغت سے پہلے، تو پھر ہم نے یہ نکالا کیسے؟ اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ تو شریعت میں ثابت ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اور وہ یہ کہ اگر مثلا کسی مرد نے کسی لڑکی سے، کسی لڑکے نے کسی لڑکی سے نکاح کیا اور وہ لڑکی نابالغہ ہے اور اس وقت خلوت صحیحہ ہو گئی۔ خلوت صحیحہ یہ کہ وہ اکیلے میں ملے۔ اکیلے میں ملنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کنزومیشن آف میرج ہو۔ مثلا ایک لڑکا کسی لڑکی کو پرپوز کرے جو جہاں حیادار ماحول ہے، جو اسلامی ماحول ہے، تو وہاں پر کیا طریقہ ہے؟ وہاں پر بہت سی جگہوں پر طریقہ یہ، ہر جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر طریقہ یہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی سے ایک مرتبہ پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لے، ملاقات کر لے تو یہ خلوت ہے۔ اب خلوت صحیحہ کیا ہے؟ خلوت صحیحہ یہ ہے کہ وہ بالکل تنہائی میں ہو۔ تو تنہائی میں ہونے کا مطلب اگر کوئی آدمی کنزومیشن آف میرج نکالے تو پھر وہ اس کے دماغ کا خلل ہے، لیکن اگر اس موقع کے اوپر مثلا لڑکے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے اس کے لکس اس کو پسند نہیں آیا یا اس کا مزاج پسند نہیں آیا یا واٹ ایور، کچھ بھی ہزار وجہ ہو سکتی ہیں، اور اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد اس لڑکی کی جو عدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی۔ تو یہاں دیکھیں کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا، نکاح بھی ہوا اور خلوت صحیحہ بھی ہوئی، لہٰذا طلاق جو ہے وہ 3 مہینے ہوئی۔ اس طریقے سے ساری آیتیں ایک دوسرے کے موافق ہو گئیں۔ اب ہم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ تو یہ جو خلوت صحیحہ کا مسئلہ ہے یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ میں اس کے لیے اب آپ کو اسکرین شاٹس پیش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی گڑھا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کو آپ دیکھیں اپنے اسکرین پر۔ یہ آرٹیکل اسی ویب سائٹ سے ہے جس ویب سائٹ سے میں نے پچھلی مرتبہ ایک آرٹیکل دکھایا تھا۔ اس میں عدت اور خلوت وغیرہ کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اصل کیا ہے جو اس میں جو دلائل ہیں اور اسی طریقے سے جو ریفرنسز ہیں،
یہاں دیکھیں کہ خلوت کے تعلق سے میں ایک چیز بتا دوں کہ اس پر اتفاق ہے خلوت صحیحہ کے مسئلے پر. حارث سلطان نے یہ ذکر کیا تھا کہ امام شافعی کے یہاں یہ خلوت کا مسئلہ نہیں ملتا، نہیں بلکہ امام شافعی کے یہاں بھی ملتا ہے، یہ رہا وبہ قال الشافعی. اچھا، اب استدلال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، وہ آتے ہی تم کسی بھی صورت میں طلاق یعنی کنزومیشن آف میرج سے پہلے یا بعد میں، وہ آتے ہی تم احداہن قنطارن، اور تم ان میں سے یعنی اپنی بیوی کو قنطارن یعنی ایک اماؤنٹ آف مہر جو ہے وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے بڑا چھوٹا، تو وہ تم ان کو دے چکے ہو. فلا تأخذوا منہ شیئا، تو تم اس سے وہ مہر واپس نہ لو. اچھا، اب مہر واپس لینے کی صورت کب ہوتی ہے؟ جبکہ طلاق کنزومیشن آف میرج سے پہلے ہو. اگر طلاق کنزومیشن آف میرج کے بعد ہوگی تو ایسی صورت میں مہر واپس لیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مہر واپس نہ لو، یعنی اگر تم کنزومیشن سے پہلے بھی طلاق دے رہے ہو تو بھی تمہیں لینا نہیں چاہیے. آگے کہتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم آخر یہ مہر لے کیسے سکتے ہو جبکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں مل چکے ہو. یہاں افضا کا مطلب ہے تنہائی میں ملنا، اکیلے میں ملنا، اور اس کا مطلب کنزومیشن آف میرج نہیں ہے. تو یہاں سے یہ فقہا نے مسئلہ نکالا کہ خلوت صحیحہ کے بعد بھی اگر طلاق ہو جائے اور کنزومیشن آف میرج نہ ہو تو عدت پوری واجب ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کشف قناع امرأة فقد وجب لها المہر کاملا، کہ ایک شخص نے اگر ایک عورت کو بلا نقاب دیکھ لیا، اس نے نقاب اس کا اٹھایا یا بلا نقاب اس نے دیکھ لیا، تو مہر واجب ہو گیا مکمل. جب مکمل مہر واجب ہوگا تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے کنزومیشن آف میرج نہ ہو تو پھر عدت بھی مکمل واجب ہوگی. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ زرارہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قضى الخلفاء الراشدون المہدیون، خلفاء راشدین کا یہ فیصلہ ہے کہ ان من اغلق بابا، کہ جس نے دروازہ بند کر دیا، وارخا سترن یا پردہ ڈال دیا یعنی تنہائی ہو گئی، فقد وجب علیہ المہر، یہ کرتے ہی مکمل مہر واجب ہو گیا. دخل بها او لم يدخل، اس نے کنزومیشن آف میرج کیا ہو یا نہ کیا ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو تھامے رکھو، مضبوط پکڑ لو. تو اس سے ثابت ہوا کہ خلفاء راشدین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے نافذ ہوگا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکلا ہوا کوئی مسئلہ، الا یہ کہ ان کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن ہو تو پھر اس کی تفصیلات الگ ہیں. تو یہ بات جی کیسر بھائی اچھا میں السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، میں کیری آن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. اچھا آگے جو ہے 34 منٹ اینڈ 30 سیکنڈ پر حارث سلطان کی ویڈیو میں ایک بندہ جڑتا ہے، اور غالباً مجھے کچھ اس کا نام صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن غالب مجھے ایسا لگ رہا ہے اس کا نام عقبہ ہے. تو بہرحال عقبہ ہو یا اولا ہو، اس کے مقابلے میں اولا آتا ہے، اس نے بڑی گڑبڑ بات کی ہے. میں حارث سلطان کو مشورہ دوں گا کہ بھائی بندہ بدل لیں، ورنہ خام خواہی پھر فضیحت اٹھانی پڑتی ہے. ایسے لوگوں کی ریسرچ کے اوپر آپ اعتماد کریں گے. اب دیکھیں آپ نے غالب کمال کو بدلا تو فضیحتوں کے اندر کچھ کمی ہوئی. اچھا یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، غالب کمال کی بات اس لیے یاد آئی، بس حالت آدم سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اصل میں یہ میم بنائی ہے، اور وہ یہ کہ غالب کمال نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے عربی 7 سال پڑھی ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، آپ نے ایک زبان سیکھی. اس کے بعد جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سرخسا، اصول سرخسی کو کہتے ہیں سرخسا بلکہ سرخسا. تو بھائی 7 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر سرخسائی ہوا تو پھر عربی کیا پڑھی؟ بہن من الازواج. تو اس لیے جو بندے ہیں نا جن سے آپ ریسرچ کرواتے ہیں، ان کو بدل لیں، ان سے جو ہے بڑا آپ کو فضیحت ہونے والی ہے نا. تو وہ یہ کہتا ہے 34 منٹس اینڈ 30 سیکنڈز پر، وہ یہ کہتا ہے کہ آیت میں، یہ سورہ نساء کی آیت کے اوپر بات ہو رہی ہے،
कि वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, के यतीमों को जांच लो, परख लो यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। तो कहता है कि जी देखें, एक हदीस है अबू दाऊद की, और उसमें कहा गया कि यतीम सिर्फ उसको कहा जाता है जो बालिग होने से पहले, जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, वो बालिग ना हो यानी बच्चा, लेकिन बालिग जब हो जाए बच्चा तो उसको फिर हम यतीम नहीं कहेंगे, बच्ची को यतीमा नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यतीम के निकाह को डिस्कस किया जा रहा है, इसका मतलब यतीम से निकाह हो सकता है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि यतीम से निकाह हो सकता है या नाबालिगा से निकाह हो सकता है, कंजमेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकता। अब ये उसने ये जो मफहूम अख्स किया, ये भी अरबी एतबार से गलत है। वो इसलिए कि मैं कुरान की आयत आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोबारा, वब्तलुल यतामा, यतीमों को जांच लो, हत्ता इज़ा, यहां तक के जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। अब ये जो हत्ता है, लफ्ज हत्ता, ये किसी चीज की इंतहा को बयान करने के लिए आता है, और इंतहा का मतलब ये है कि अब जब यतीमी की इंतहा हो गई यानी वो बालिग हो गई, इज़ा बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को पहुंच गई, तो यतीमी की इंतहा होते ही जबकि वो बालिग हो जाए तो वो निकाह की उम्र को पहुंच जाती है। और निकाह से मुराद यहां पर क्या है? कंजुमेशन ऑफ मैरिज है। मैंने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही है, बल्कि उसके दलाइल हैं, और उसके दलाइल हैं ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर, और किताब का नाम है, एक आर्टिकल है, और इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। अव्वलन अलमान अल-लुगवी, निकाह के जो लिंग्विस्टिक माना है वो। आगे लिखा है कि अन निकाह बिल कसर, यानी नून के कसरे के साथ है, अल वत्उ फिल असली, हकीकी माना इसके हैं कंजुमेशन ऑफ मैरिज। वकीला, एक यानी जो सेकेंडरी मीनिंग है वो निकाह के भी आते हैं, अल-अक़्द जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी सेकेंडरी तौर पर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन असल ये कंजुमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी माना में ये सूरह बकरा की एक आयत में इस्तेमाल हुआ है। तो ये आपके इस सवाल, इस कमेंट का जवाब हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 36 मिनट 15 सेकंड्स पर ये उक़बा नाम का ये जो शख्स है ये कह रहा है कि इद्दत का असल मकसद नहीं, बल्कि हारिस सुल्तान ने ये बात कही है कि इद्दत का असल मकसद तो इस्तिबराए रहम है, यानी ये देखना है कि वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। अगर एक लड़की से अभी कंजुमेशन ऑफ मैरिज हुआ ही नहीं, महज खलवत हुई है, तो आपको 3 महीने उसको इंतजार कराना क्यों है, इद्दत करानी क्यों है, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो ये उन्होंने कहा, इसका जवाब ये है कि फिर मैं यही कहूंगा कि जब आप मुकम्मल नजर नहीं रखेंगे इस्लामी अहकाम के ऊपर तो फिर इसी तरीके के मसाइल खड़े होंगे। इद्दत का एक मकसद ये भी देखना है कि औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन साथ में एक दूसरा मकसद ये भी है, खुसूसन जबकि ऐसी तलाक हो कि जिसमें रुजू की गुंजाइश हो। ये मतलब ये भी मकसद होता है कि भाई इतना टाइम दे दिया जाए कि जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के ताल्लुक से असरनो गौर फिक्र कर लें, और अगर रुजू की कोई गुंजाइश निकलती हो तो रुजू हो जाए, दोबारा निकाह की कोई गुंजाइश निकलती हो तो दोबारा निकाह हो जाए। ये भी मकसद होता है वो टाइम देने का, ताकि किसी की जिंदगी जो है वैसे ही गुस्से में आकर कोई फैसला ले लिया बर्बाद ना हो। तो ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो आगे हारिस सुल्तान का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि मान लें अगर खलवत के दौरान एक लड़की माइनर है और उससे निकाह हुआ और उसके बाद खलवत सहीहा हुई, लेकिन शौहर ने जबरदस्ती उस लड़की के साथ कंजुमेशन ऑफ मैरिज करके उसको जहनी या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए सजा होनी चाहिए। शरीयत में तो कोई सजा नहीं है, शरीयत में इस ताल्लुक से कोई सजा नहीं है। तो मैं इसका भी जवाब देना चाहूंगा, और वो इस तरीके से कि सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत का जो कानून है सजाओं का, उसमें 2 तरह की सजाएं होती हैं। एक सजा है हद और दूसरी सजा है ताजीर। अगर हद का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ताजीर भी नहीं है। ये वही मकतबा शामिला है कि जिसके बारे में आपके तूबा साहब ने ये कहा था कि मुफ्ती इब्राहिम डिसाई की आस्क इमाम पर लिखा हुआ है कि मकतबा शामिला के सारे हवाले सही हैं। ठीक है, तो मैंने वहीं से निकाला इसको। ये देखें, अदमुल इज़रार बिज़्ज़ौजा, इसका मतलब है कि औरत को नुकसान ना पहुंचाना, बीवी को नुकसान ना पहुंचाना।
من حق الزوجتی علی زوجہا، بیوی کا اپنے شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے اپنی کسی بات سے یا اپنی کسی حرکت سے یا اپنے کسی اخلاق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو اچھی طریقے سے رکھو، او سرحوهن بمعروف، یا اچھی طریقے سے ان کو ریلیز کر دو، جانے دو. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، تم ان کو اس حالت میں نہ رکھو کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ. یہ ٹرانسگریشن ہے، لتعتدوا، یہ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹرانسگریشن. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جو آدمی یہ حرکت کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس کو ہم نے ضرر مان لیا، اچھا ایک چیز آگے اور دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ ففی مذہب الحنفیہ، حنفی مسلک میں یہ بات ہے اسکول آف تھاٹ میں کہ اگر عورت کو نقصان ہوتا ہے تو وہ شوہر سے طلاق طلب نہ کرے بلکہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر جائے. قاضی اس کے پھر جب اس کے اوپر سزا جاری کرے گا تو پھر اس کو عقل آئے گی. یہ دیکھیں وَإِنَّمَا تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي لِيَزْجُرَهُ وَيُعَزِّرَهُ لِيَرْتَدِعَ عَنِ الْإِضْرَارِ بِهَا، کہ وہ اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے کر جائے تاکہ قاضی اس کو روکے اور اس کو وَيُعَزِّرَهُ، اس کے اوپر سزا نافذ کرے تاکہ وہ اس کو نقصان پہنچانے سے رک جائے. اچھا اب حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، رد المختار، جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے. دیکھیں حد اور تعزیر کے درمیان کیا فرق ہے. پہلا فرق ان الحد مقدر والتعزیر مفوض الى رأی الامام، کہ حد کو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، تعزیر امام المسلمین یعنی لیجسلیشن یا لیجسلیٹو کمیٹی ہے، امام ہے، امیر المؤمنین ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، یہ اس کی رائے کے اوپر ہے، اس کی رائے کے مطابق قانون بنے گا اور سزا نافذ ہوگی. پہلا فرق. دوسرا فرق کتنا اہم ہے، وَأَنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، کہ اگر حد ہے اور ذرا سے بھی کوئی شبہ ہو گیا تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا اور حد ساقط ہو جائے گی، سزا نہیں ہوگی. لیکن وَالتَّعْزِيرُ يَجِبُ مَعَهَا، اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اس کے باوجود بھی تعزیر لاگو ہو سکتی ہے. یہ وہ سزا ہے کہ جو شک کی وجہ سے بھی ساقط نہیں ہوتی ہے، ہاں اس میں ویریشن ہو سکتا ہے. تیسری وَأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالتَّعْزِيرُ شُرِعَ عَلَيْهِ، کہ حد بچے کے اوپر جاری نہیں ہوگی لیکن تعزیر بچے کے اوپر بھی جاری ہو سکتی ہے، نابالغ کے اوپر بھی جاری ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر طرح کی تعزیر اس کے اوپر نہیں ہوگی. تو یہ چند فروق ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ حد کیوں جاری ہوتی ہے اور تعزیر کیوں جاری ہوتی ہے. دیکھیں حد جاری ہوتی ہے جب اللہ کے حق کا وائلیشن ہو. اگر ایک شخص نے ایک لڑکی سے، بچی سے بلوغت سے پہلے نکاح کر کے اس کی اور اس کے ساتھ اس کو فزیکل نقصان پہنچا دیا یا مینٹلی نقصان پہنچا دیا، تو یہ اللہ کے حق کا وائلیشن نہیں ہوا بلکہ اس بچی کے حق کا وائلیشن ہوا. لہٰذا یہاں پر حد نہیں بلکہ تعزیر جاری ہوگی. کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا اوکے، تو یہاں پر تعزیر جاری ہوگی. اب وہ تعزیر کیا ہے؟ تعزیر یہ ہے، آپ کے سامنے میں ایک اور اسکرین شیئر کر رہا ہوں کہ کیا اس تعلق سے فقہا نے کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہ رہا آپ کے سامنے، جسٹ سیکنڈ. مجھ سے بس ایک جنرل کوشچن تھا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی شیئر کیا تھا پرسنلی میں، جی کہ ایز کسی آفنس کے لیے تعزیرن کیپٹل پنشمنٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. مثلا ریپ ہے تو اس کے تعلق سے کیپٹل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے. اب یہ دیکھیں سید سابق، یہ فقہ السنہ بہت مشہور کتاب ہے اور سمجھ لیجئے کہ فقہ کے موضوع پر شاید عالم عرب میں سب سے زیادہ یہ کتاب چلتی ہوگی. تو اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے یعنی عورت، ایک شخص نے اپنی بیوی سے زوجتہ نے اپنی بیوی سے کنزومیشن آف میرج کیا فافضاها. اب یہ افضا کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو اس عمل کی وجہ سے اس نے کوئی فزیکل نقصان پہنچا دیا، باڈیلی انجری ہو گئی. تو اب فَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً، اگر وہ بیوی بڑی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ کنزومیشن آف میرج اس سے ہو سکتا ہے، یعنی وہ بالغہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اب تو کوئی زمان نہیں آئے گا چونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن اگر وہ چھوٹی ہے، وَإِن كَانَتْ صَغِيرَةً، اگر وہ مائنر ہے تو اس نے کیا ہی کیوں حرکت، اور یہ بات ہو رہی ہے بیوی کی، تو اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے جو ہے یہ عمل اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، تو اس شخص کے اوپر دیت نافذ ہوگی. اور یہ دیت کون سی ہے؟ جو قتل میں ہوتی ہے، کہ ایک آدمی نے اپنی کسی شخص کا قتل کر دیا لیکن مقتول کے جو وارثین ہیں انہوں نے اس قاتل کو معاف کر دیا، اور اس طرح کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ہمیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں چاہیے، تو وہ دیت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو وہی دیت یہاں پر آئے گی. اگر وہ مار دے گا، اس کو قتل کر دے گا، تو پھر
جو مسئلہ ہوگا وہ دوسرا ہوگا، لیکن چونکہ ابھی بچی زندہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر دیت آئے گی. یہ باقاعدہ سزا کا اس میں ذکر فقہ کے اندر مل گیا. تو آپ جو کہتے ہیں پھر سزا کا ذکر ہونا چاہیے، تو سزا کا ذکر بھی ہے، لیکن سزا کے لیے حد کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تعزیر بھی ہو سکتی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے حارث سلطان نے بات کہی 39 منٹس اور 31 سیکنڈز پر کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رخصتی کے وقت چھوٹی ہی تھیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی. یہ ایک بہت مشہور بات ہے، یعنی کہ جی گڑیوں سے کھیلتی تھی لہٰذا چھوٹی ہوں گی. بھائی آج بڑے بڑے لوگ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو سارے کے سارے چھوٹے بن گئے کیا؟ یہ کیا ضروری ہے کہ کھیلنا جو ہے وہ کم سنی کی علامت ہو؟ کیا ایک 14-15 سال کی بچی نہیں کھیل سکتی؟ بہت سی بچیاں ہیں آج بھی 14-15 سال کی عمر میں، وہ بلکہ 18 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مصعب میں شادی شدہ عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ڈال کا کلیکشن ہے اپنا. لو کر لو کیا؟ جی ہاں. اچھا تو اب سوال یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا واقعی ان کا وہ بالغ ہو چکی تھی؟ بائی دا وے میں یہ جو میں نے اٹھایا نا یہ اتنا موٹا، یہ الحمدللہ میری کتاب کی ایک جلد ہے، یعنی یہ پوری کتاب نہیں ہے، یہ ابھی ایڈیٹنگ چل رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ انشاءاللہ بہت جلدی آنے والی ہے، ایڈیٹنگ نظر ثانی چل رہی ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کا ایک باب ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے یہ. تو اسی میں اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، چونکہ اس میں مجھے آسانی تھی ڈھونڈنے میں کیوں میں نے اس موضوع کے اوپر بات کی ہے. تو اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول سنا دیتا ہوں، جس کو امام ترمذی نے اور بیہقی نے ذکر کیا ہے، اور ابن قدامہ نے اس کو امام احمد کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی امام احمد کی روایت ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، کہ ایک لڑکی اگر 9 سال کی ہو جائے تو وہ اب عورت شمار ہوگی. یہ حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں، چونکہ وہ 9 سال کی عمر میں اپنے آپ کو عورت مان نہیں ہے. یہ ایک روایت ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت یہ بھی، جی ہاں، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں، جس کو عبد الرحمن ابن الجوزی نے التحقیق فی مسائل الخلاف میں ذکر کیا ہے، اور ابن عمر کی حدیث ہے کہ اذا اتی علی الجاریۃ 9 سنین فہی امرأۃ، کہ اگر ایک لڑکی کے اوپر 9 سال بیت جائیں، یعنی وہ 9 سال کی ہو جائے، تو اب وہ عورت ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک آبجیکٹو ریالٹی کے طور پر بات نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ اس زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے میرے پاس اقوال ہیں مختلف لوگوں کے، کہ جنہوں نے اپنے علاقے کی 9 سال اور 18 سال 21 سال 19 سال کی عورتوں کے بارے میں بات کی ہے، کہ 18 19 سال کی 21 سال کی عمر میں لڑکیاں نانی بن گئیں. تو یہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں، کسی نے یمن کا واقعہ، کسی نے عراق کا واقعہ، کسی نے مصر کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو 9 سال کی عمر میں بلوغت جسمانی اور ذہنی طور پر ہو جایا کرتی تھی. اچھا اب جو آگے بلنڈر ہوا ہے وہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا. وہ یہ کہ یہ جو عقبہ صاحب ہیں، انہوں نے 2-3 اقتباسات ذکر کیے ہیں. اس میں پہلا اقتباس ذکر کیا امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے، یہ ہے 45 منٹس یا 40 منٹس 10 سیکنڈز پر. جی ہاں، تو امام احمد بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نے نکاح کیا چھوٹی بچی سے اور اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کی تو اس کے اوپر غسل واجب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کنزومیشن آف میرج جائز ہی نہیں ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ غسل واجب ہے؟ بس یہ کہو نا کہ اس کو سزا ہوگی فلاں ٹھیکا، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. یعنی غسل واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کنزومیشن آف میرج کو جائز سمجھتے ہیں کم عمر کے ساتھ، کم عمر لڑکی کے ساتھ. احمد ابن حنبل کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اسکرین شاٹ وغیرہ لگا کر. اچھا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی باتیں ائمہ کر رہے تھے. بھائی میں ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کتاب الطہارت میں، یعنی جہاں مسائل پیوریفیکیشن کے ہوں گے تو وہاں سزاؤں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، وہاں پیوریفیکیشن کا ہی ذکر کیا جائے گا. مثلا اس کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے زنا، ظاہر ہے کہ حرام ہے، ساری دنیا جانتی ہے، مسلمانوں کے یہاں زنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شراب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی مسئلہ آپ کو فقہ کی کتاب الطہارت میں مل جائے گا کہ ایک مرد نے اگر عورت سے زنا کیا اس کے بعد غسل کرے گا، تو اب بتائیے کیا اس سے زنا جائز ہو گیا؟ نہیں. اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ کیا اینیملٹی اسلام میں جائز ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی یعنی کسی جانور کے ساتھ کوئی جانور پناہ کرے تو اس کے بارے میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس کو غسل
उसके ऊपर वाजिब होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जानवर के साथ ये हरकत जो है वो जायज हो गई। किताबुत तहारत में तहारत के मसाइल आएंगे, और जहां हुदूद और किसास का जिक्र है वहां फिर हुदूद और किसास का जिक्र होगा कि हाथ कटना है, सर कटना है, पैर कटना है कि नहीं कटना है, ये वहां जिक्र होगा। इसी तनाजुर में तो इमाम अहमद बिन हंबल की बात का जवाब ये है। उसके बाद अब देखें एक और ब्लंडर जो इस शख्स ने मारा है वो ये कि 43 मिनट 45 सेकंड पर इब्ने कुदामा हंबली की रहीमहुल्लाह की एक इबारत का हवाला दिया है, और वो इबारत ये है कि अगर एक शख्स ने एक लड़की से उसने इंटरकोर्स किया और लड़की छोटी है तो उसके ऊपर हद जारी नहीं होगी। और यहां इसको जोड़ दिया निकाह से, हालांकि इसका ताल्लुक निकाह से नहीं है, ये इबारत किताबुल निकाह में नहीं है, ये इबारत किताबुल हद में है जहां पर सजाओं की बात हो रही है। और लफ्ज है हद, अरबी में लफ्ज है हद के हद जारी नहीं होगी, चूंकि इस तरह की लड़की जो इतनी छोटी हो उससे शहवत नहीं आती। ठीक है, अब हारिस सुल्तान ने कहा कि भाई इन लोगों को पता ही नहीं, कुछ नहीं था, एक पूरी कौम है जो इस तरह की छोटी बच्चियों से जो है वो लज्जत हासिल करती है। मैं मानता हूं है। यहां सवाल यह है कि आया इस इबारत में इब्ने कुदामा हंबली जब निकाह की बात ही नहीं कर रहे, एक अजनबी मर्द ने किसी छोटी बच्ची के साथ इंटरकोर्स किया, यानी उसका रेप किया, तो उस पर हद नहीं है। हद का मतलब ये नहीं कि ताजीर नहीं है, ताजीरन उसको कत्ल भी किया जा सकता है। यह हद की बात हो रही है। हद जो है जिना, ये जिना नहीं है, ये रेप है। हद जिना में होती है, और जिना मतलब यानी मर्द और औरत ने अपने कंसेंट के साथ, ये कंसेंशुअल जो इंटरकोर्स होता है उसको जिना कहा जाता है। ये कंसेंशुअल नहीं है, चूंकि लड़की छोटी है, ये रेप है, और रेप की सजा ताजीर है, और यहां पर बात चल रही है हद की। तो इसने उसको उठाकर निकाह में जोड़ दिया और ये कहा कि देखो जो इब्ने कुदामा है ये बात कर रहे हैं कि छोटी बच्ची के साथ कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज किया जा सकता है, जबकि उस पूरी इबारत में मैरिज का दूर दूर जिक्र ही नहीं है। इसी तरीके से एक वाकया और मैं आपको बता दूं, वो ये कि जो क्या नाम है उसका, उकबा, वो ये कहने लगे कि भाई बहश्ती ज़ेवर के हवाले से उन्होंने बात की। मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि हजरत थानवी रहीमहुल्लाह की उस इबारत का से मुझे सख्त इख्तिलाफ है, यानी उसको बहुत हल्के तरीके से बयान किया जा सकता था। अगर मसला ही बयान करना है तो उसका जो अंदाजे बयान है वो गलत है, और उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये हमारे लिए अंबिया नहीं है, हमारे लिए उलमा है, उलमा से हम दिन रात इख्तिलाफ करते हैं। तो ऐसे ही ये मसला है। तो उन्होंने भी किताबुत तहारत में मसाइल बयान करते हुए, वो किताब इस्लाही नहीं है, वो मसाइल की किताब है, मसाइल बयान करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर किसी लड़की ने, किसी मर्द ने अपनी छोटी बीवी से, माइनर से इस तरह उसने कंज्यूमेशन किया कि उसको बॉडीली इंजरी हो गई, तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होगा या नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जहां तहारत और के मसाइल चल रहे हैं वहां गुस्ल ही का बयान होगा, वहां सजा का बयान नहीं होगा। उस पर जो तूबा, क्या नाम है, तूबा क्यों मरा बार बार, उकबा जो है, उसने ये बात कही कि देखो यहां पर सेकेंडरी मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज बता दूं आपको, किताबुत तलाक में एक मसला मिलता है तलाकुस सकरान का, और तलाकुस सकरान का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने नशा करने के बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी तो तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये कि नशा करना इस्लाम में जायज हो गया? हरगिज नहीं। सेकेंडरी मसाइल भी बयान होंगे जहां सेकेंडरी मसाइल की अहमियत होगी। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं और इसके ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वो ये कि मौलाना अशरफ अली थानवी की एक किताब है, और ये किताब इस्लाही मकसद से लिखी गई है, और इस किताब का नाम है इस्लामी शादी। तो ये मैं इसके सफा नंबर 107 या 8 पर जाता हूं। तो ये किताब चूंकि इस्लाही नुक्ते नजर से लिखी गई है, तो इसमें वो क्या बात कह रहे हैं इसको देख लिया जाए। शादी किस उम्र में करना चाहिए, ये सफा नंबर 108 है 107 किताब का, और नीचे देखें क्या है, सफा नंबर 109। इस पर लिखा है कि आजकल कुआ बहुत ज़ईफ है, यानी इंसान में फिजिकली इतनी ताकत नहीं है, जिसकी ज्यादा वजह यह मालूम होती है कि आजकल शादी कम उम्री में हो जाती है। यानी हजरत थानवी के जमाने में 100 साल पहले कम उम्री में शादी का रिवाज था, तो वो उसको ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जिस्मानी कमजोरी इंसान के अंदर आती है, इसलिए ज्यादा उम्र में होनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आज़ा में पूरा नुमू यानी कमाल और पुख्तगी नहीं हो पाता इतनी जल्दी शादी करने की वजह यह तो चोचलापन है कि छोटे छोटे दुल्हा दुल्हन देखने का अरमान है, और कहीं ये ख्याल होता है कि ऐसा ना हो कि मर जाएं, यानी माँ बाप मर जाएं और बेटे की शादी ना देख सकें, तो चलो जल्दी से कर दो। और कहीं माँ बाप का कसूर नहीं होता, बल्कि खुद बच्चे ही माँ बाप के पेट से निकलते ही मस्तियां शुरू कर देते हैं जिससे माँ बाप को उनकी शादी करने पर मजबूर होना पड़ता है।
بہرحال شادی کم عمری میں ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اب یہ ایک آگے کہتے ہیں بچپن میں شادی کر دینے کی خرابیاں، اور یہ خرابی گناتے ہیں بہت ساری. آگے جو ہے اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ مثلا ایک کوتاہی بعض قوموں یا بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، جس وقت ان متناکحین یعنی لڑکا لڑکی کو کچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اس میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. تو چونکہ یہ کتاب اصلاحی ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کم عمری میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں نابالغی کے زمانے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یہ آیت صاف مشیر ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ نکاح کا پسندیدہ زمانہ بلوغ کے بعد ہے. بات کنزومیشن آف میرج کی نہیں ہو رہی ہے. ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ بلوغت کے بعد نکاح ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ بلوغ کے بعد بلکہ درستی عقل کے بعد نکاح کیا جائے تاکہ جس کا معاملہ ہو وہ اس کو سمجھ لے. اب اس کے بعد ایک اور اقتباس ہے، وہ یہ کہ کس عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں. دختر یعنی لڑکی کی بلوغ کی کوئی مدت معین نہیں، مگر 9 برس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی اور 15 برس کے بعد نابالغ نہیں رہ سکتی. یعنی ادنا مدت بلوغ 9 سال ہے، جبکہ علامات بلوغ پائی جائیں، اور بلوغ کی علامات حیض وغیرہ ہے. صرف حیض نہیں ہے، حیض وغیرہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ مدت بلوغ 15 سال ہے، جبکہ علامات بلوغ نہ پائی جائیں. اسی پر فتویٰ ہے، امداد الفتاوا کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک لڑکی اگر 15 سال کی ہو گئی اور اس کو حیض نہیں آیا، اس کو بالغہ مانا جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور مان لیجئے کنزومیشن آف میرج بھی ہو گئی، مثلا 15 سال کی ہے، 16 سال کی ہے، کنزومیشن آف میرج ہو گئی، اس کو حیض نہیں آیا تھا اور اس کے بعد اس کو طلاق ہوئی ہے، تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے مطابق اس کے اوپر بھی 3 مہینے عدت گزارنا واجب ہے، جبکہ اس کو حیض نہیں آیا تھا. تو یہ صورت بھی اس میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے یہ صورت بھی کہ اس کا نکاح کم عمری میں ہو جائے بلوغ سے پہلے اور کنزومیشن اس کا بعد میں ہو، لیکن اس کو کنزومیشن سے پہلے خلوت صحیحہ کے بعد اس کو اگر طلاق ہو جائے تب بھی اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہوگی. آئی نو کہ بہت سے لوگوں کے شاید یہ بات مکمل سمجھ میں نہ آئی ہو، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ ان موضوعات کو ذکر کر دیا، لیکن ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے. اگر اس کو آپ غور سے سنیں گے اور پورا کانٹیکسٹ و سیاق و سباق آپ کے علم میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جزاکم اللہ خیرن. آئی ایم سوری قیصر بھائی، آج آپ کو انتظار کرایا. بہت خوب وقت گزرا ہے. اچھا، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہے یہ جہاں میں اور اس جہاں میں بھی، کہ دنیا کی زحمتوں کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے. تو آپ کو پہلی زحمت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے ملغوزات آپ بیٹھ کے سنتے ہیں، لغویات سنتے ہیں، یہ سننے پڑتے ہیں اور پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے، تو یہ ڈبل زحمت ہو جاتی ہے. جی ہاں، یہ بات صحیح ہے. بہت خیر دے آپ کو. آمین آمین ثم آمین.